الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں عدت کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ یہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس آیت سے 3-4 مسئلے ثابت ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ یہ طلاق کی عدت بیان ہو رہی ہے، وفات کی عدت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً اس عورت کی رخصتی ہو چکی ہے، کیونکہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس کی تو عدت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ وہ عورت ہے جس کو باقاعدہ حیض آتا ہے، وہ نہیں ہے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے۔ جیسے 60 سال کی عورت، 65 سال کی عورت، اسے اگر شوہر طلاق دے دے تو یقینی سی بات ہے حیض سے تو عدت نہیں ہوگی، اس کی ہوتی ہے دنوں سے۔ اگر بالکل مہینے کے شروع میں طلاق دی تو 3 مہینے ہوتی ہے، ورنہ اگر درمیان میں مہینوں کو دی تو 90 دن پورے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے جب حیض سے بیان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ان عورتوں کی بھی عدت بیان نہیں ہو رہی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ غیر حاملہ کی عدت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ جس بہن کو حمل ہوتا ہے تو اس کی مدت عدت حمل سے ہی تمام ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوگا عدت پوری ہو جائے گی، اس سے پہلے عدت تمام نہیں ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس ایک آیت کے الفاظ سے 4 مسئلے ہمارے سامنے آ گئے۔ پھر جو اگلا حصہ تھا اس پہ ہمارا پچھلے پروگرام میں کلام چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان عدت گزارنے والی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپا لیں ما خلق اللہ، اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کے پیٹوں کے اندر جو پیدا کر دیا ہے، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ تو اگر یہ ایماندار عورتیں ہیں، مومنہ ہیں، تو اپنے پھر حمل کے معاملے کو چھپائیں نہیں۔ اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی کہ مثال کے طور پہ شوہر نے طلاق دی، عورت کو حیض آتا تھا پہلے، تو گھر والوں نے بھی سوچا کہ 3 حیض کے بعد بچی کی عدت تمام ہو جائے گی۔ اب لیکن پہلا حیض ہی پورا نہیں ہو رہا، پتہ چلا ٹیسٹ کروایا تو یہ حاملہ ہے بچی۔ اب وہ اس خوف میں آ گئی لڑکی کہ اگر میں بتا دوں گی کہ حمل ہے تو پھر میری مدت عدت چلے گی 9 مہینے تک، تو لہٰذا وہ نہ بتائے اور یہ بس ایسی فرضی بول دے ایک حیض ہو گیا، کچھ عرصے بعد جی دوسرا حیض ہو گیا، جی تیسرا حیض ہو گیا، عدت تمام ہو گئی، تو یاد رکھیں کہ شدید گناہگار ہوں گی۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر تو اب یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ یا تو وہ ایبارشن کروا دیں، میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، بات کہہ رہا ہوں، یوں کر لیتی ہیں کہ بعض اوقات ایبارشن کروا لیتی ہیں، حمل ضائع کروا دیتی ہیں اور بتاتی نہیں ہیں، بس یہ بھی حیض سے عدت ہو رہی ہے۔ یا پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب عورت نہیں بتائے گی کہ مجھے حمل ہے اور فرضی طور پہ ایسی جھوٹ بول دے گی جی 3 حیض پورے ہو گئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر والے سمجھیں گے عدت تمام ہو گئی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے، دوسری جگہ شادی۔ اب پتہ چلا کہ حمل سے عدت چل رہی ہے اور اس نے کہا جی حیض سے پوری ہو گئی، اس کی اگر شادی کر دی گئی، لازم بات ہے کہ پھر حمل بعد میں ظاہر ہوگا تو پرابلم ہوگی۔ اچھا، اب ہوگا یہ کہ اس سے بچنے کے لیے، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے یا تو یہ ایبارشن کروا دے گی، اور یا پھر یوں ہوگا کہ یہ جا کے جیسے بھی شروع کے ایام ہیں ظاہر نہیں ہوا، دوسرے شخص سے شادی کر لی، جسمانی تعلق ہوا اور یہ کہا جی تمہاری اولاد ہے، تو ساری زندگی اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، حالت عمل میں شادی ہو جاتی ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا بچہ ہے، اور پہلے کا ذکر نہیں کرے گی، اور کیونکہ جھوٹ بول چکی ہے پہلے حیض کے معاملے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نسب کے معاملے مشتبہ ہو جائیں گے، عدت کے معاملے مشتبہ ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، اگر یہ عورت حالت حمل میں ہے لیکن جھوٹ بول دیتی ہے کہ حالت حیض میں ہے، حیض سے ہو گئی میری 3 حیض پورے ہو گئے، عدت تمام ہو گئی، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ تفصیل سے میں نے یہ آیات بیان کی ہیں کہ جب عورت عدت میں ہوتی ہے تو نکاح تو دور کی بات، نکاح کا پیغام دینا بھی گناہ ہوتا ہے، اور اگر وہ نکاح کر لے گی تو دوران عدت نکاح ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس نکاح کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب جب یہ جھوٹ بول کر حمل کو چھپا کر نکاح کر لیتی ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا، اور پھر اس طریقے سے اور فتنے نمودار ہوں گے۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنی خطرناک سچویشن ہے کہ اگر عورت جھوٹ بولتی ہے
اور جس چیز پر اللہ نے اس کو امینہ بنایا ہے کہ ایک مخفی معاملہ ہے، کوئی اور تو اس پہ مطلع نہیں ہو سکتا کہ اس کو حیض آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، وہ اسی کے قول کا اعتبار ہے، اور یہ جھوٹ بول کے کس طریقے سے معاملہ بگاڑے گی اور کتنے گناہ کبیرہ ہوں گے اور کتنے مسائل پیدا ہوں گے، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ اسی لیے اتنی سختی فرمائی گئی کہ ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے رحموں میں کوئی چیز پیدا کر دی ہے، یعنی حمل ٹھہرنے کا موقع دے دیا ہے، تو یہ اس کو چھپائیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہیں، مومنہ ہوگی تو نہیں چھپائے گی، اور اب یہ نہیں کہ جو چھپائے وہ مومنہ نہیں رہے گی، کافرہ ہو جائے گی، یہ نہیں ہے، لیکن یہاں کمال ایمان کا ذکر ہے کہ واقعی جس کو کمال ایمان حاصل ہے وہ کبھی یہ گھٹیا حرکت نہیں کرے گی اور اپنے لیے گناہ جاریہ اور نسب کے اشتباہ والے معاملات پیدا نہیں کرے گی۔ اس لیے جو بہنیں ایسا کر چکی ہوں خدا نخواستہ، وہ اچھی طریقے سے اپنی سچویشن کو ہماری اس تفصیل کی روشنی میں دیکھیں اور پھر اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ اگر کوئی فیصلہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم حاضر ہیں، آپ ہمیں کال کر لیں، آپ ہمیں میل کر دیجئے، اور کسی طریقے سے بھی، اور ضروری نہیں کہ مجھے ہی کریں، کوئی بھی اپنے قریبی اچھے مفتی صاحب ہوں، فوراً سے پیشتر ان سے رجوع کر کے اور معاملہ اپنا صحیح کریں۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ دنیا دنیا ہے، آخرت آخرت ہے، یہاں کی عزت پر اگر آخرت کی عزت کو قربان کر دیا گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے یہاں کی پرواہ نہ کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور یہ جو دیگر دنیاوی معاملات ہیں ان کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرے گی نظر انداز تو یاد رکھیں دنیا کی فکر کرتے ہوئے انسان جب آخرت کو فراموش کر دیتا ہے اور وہاں کے معاملات کو آسان سمجھنے لگتا ہے، یار وہاں جا کر دیکھیں گے، خود سوچئے کہ جب یہاں پر نہیں دیکھ پا رہے وہاں کیسے دیکھیں گے، وہاں کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میرے حق میں بھی دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہم کوئی بھی معاملہ وہاں کے لیے نہ چھوڑیں، دنیا میں اس کو حل کر لیں، یہ بہت اچھا ہے، ورنہ وہاں کے لیے چھوڑ دیا تو پھر آگے معاملہ خطرناک ہے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بہن ان کے شوہر نے طلاق دی ہے اور وہ حاملہ ہیں تو فوراً سے پیشتر ظاہر کر دیں کہ جی مجھے حمل ہے، اگر نہیں کریں گی تو شرعی بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، اور آگے دوسرے نکاح میں اور پھر نسب کے تعین میں بہت سارے اشتباہات پیدا ہوں گے، اور یہ عورت ہو سکتا ہے ساری زندگی گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی رہے، روزانہ ہوتی رہے، ہر لمحہ ہوتی رہے، کیونکہ اگر دوران عدت نکاح کرے گی تو وہ عدت نہیں، وہ نکاح نہیں ہوگا، اسے ختم کرنا ہوگا، اگر نہیں کرے گی تو پھر آگے مسائل مسائل ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان عورتوں کے شوہر انہیں اپنے نکاح میں باقی رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، ایک دوسرے سے معاملات سنوار لینے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اس سے ایک اشارہ اور مل گیا کہ وہ شوہر اپنی زیادہ حقدار ہیں ان بیویوں کو اپنے نکاح میں باقی رکھنے، ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے کہ یعنی وہ طلاق کی صورت بیان ہو رہی ہے جس میں شوہر طلاق دینے کے بعد زوجہ کو اپنے پاس لوٹا سکتا ہو، اور وہ ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ اگر ایک طلاق دی ہو یا دو طلاقیں دی ہوں تو یہ ہو سکتا ہے، اگر تین طلاقیں دی ہوں تو پھر اس کا الگ ایک مسئلہ ہے جو ہم وہ بھی بیان کر چکے ہیں، حلالہ کا پروسیس ہے، اس کے بغیر واپسی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر شوہر نے ایک طلاق یا دو طلاقیں دی ہوں، اگر طلاق رجعی دی ہے تو اس میں دوران عدت عورت کا نکاح تو ٹوٹتا نہیں ہے، بغیر نکاح کے وہ دوبارہ شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، بس شوہر کہہ دے کہ میں نے اس سے رجوع کیا۔ میں تھوڑا پھر اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں کہ 2-3 پروگرام پہلے، بلکہ 4-5 پروگرام پہلے میں نے اس کو عرض کیا تھا، تو یوں اس کو سمجھ لیں کہ آسان سے الفاظ میں کہ جب شوہر طلاق دیتا ہے تو دو طرح کے الفاظ عموماً استعمال ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے اتنے مخصوص ہیں کہ ان سے طلاق یا مراد لیتے ہیں، دوسرے معنی میں وہ اکثر استعمال نہیں ہوتے، یا ایسے الفاظ ہیں کہ دوسرے معنی میں ہوتے تو ہیں لیکن طلاق کے ساتھ ایسا ان کا تعلق ہو گیا ہے کہ جیسے وہ لفظ بولتے ہیں ذہن فوراً طلاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لفظ طلاق، اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو آپ بتائیے کہ اس سے کہیں اور ذہن جائے گا؟ لازم بات ہے فوراً طلاق کی طرف جائے گا۔ اور لفظ طلاق عموماً دوسرے معنی میں استعمال ہم نہیں کرتے ہیں، اسی نکاح توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے کہ شوہر کہ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے،
اب آپ بتائیے، یا میں نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا بھائی، کسی نے پوچھا تمہاری زوجہ غیر ہے، میں تو اس کو فارغ کر چکا ہوں، تو اب یہ اگرچہ لفظ فارغ اور چھوڑ دیا دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، خاص طلاق میں نہیں، لیکن جب آپ اس کو میاں بیوی کے معاملات میں استعمال کرتے ہیں تو انتقال ذہن کا منتقل ہونا تیزی کے ساتھ طلاق کی طرف ہی ہوتا ہے، تو ایسے الفاظ صریح کہلاتے ہیں، ان سے اگر شوہر ایک طلاق دے یا دو طلاق دے تو وہ واقع ہونے والی طلاق رجعی کہلاتی ہے، اور طلاق رجعی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسی طلاق ہوئی عدت سٹارٹ ہو گئی لیکن اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر شوہر چاہے تو بغیر نکاح کے اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، قول کے ذریعے، فعل اور عمل کے ذریعے۔ قول کے ذریعے تو یہ کہ افضل ہے کہ وہ دو گواہوں کو سامنے رکھے اور کہے بھئی گواہ رہنا میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے، اور اگر گواہ نہیں بھی ہوں وہ اپنی زبان سے بیوی کو کہہ دے، فون کر دے میں تم سے رجوع کرتا ہوں، ہو جائے گا۔ اکیلے بیٹھ کے بھی کہہ دے نا میں نے رجوع کر لیا تو ہو جائے گا، لیکن وہ بیوی کو بتا دے میں رجوع کر چکا ہوں، تو بس یہ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہے، جدید نکاح کی حاجت نہیں۔ لیکن جو طلاقیں ہو گئیں وہ ہو گئیں، یہ نہیں ہے کہ رجوع کرنے سے پہلے علی معاف ہو گئیں، ایک دی تھی تو ایک گئی، دو رہ گئیں، دو دی تھی تو دو گئیں، ایک باقی رہ گئی، اس ذہن میں رکھیں۔ دوسرے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے مخصوص نہیں ہوتے ہیں اور وہ دوسرے معنی میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو اگر وہ طلاق کے لیے استعمال کریں تو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کس نیت سے کہے تھے، طلاق کی نیت تھی یا نہیں تھی؟ جیسے بیوی کہے مجھے طلاق دے دو اور شوہر غصے میں کہے جا دفع ہو جا۔ اب یہ جو جا دفع ہو جا عموماً ہمارے گھروں میں بول دیا جاتا ہے، ہمیشہ اس سے طلاق نہیں ہوتی، میں بارہا اس کی وضاحت کرتا ہوں، لیکن مخصوص ایسی صورتیں ہیں کہ جب شوہر زبان سے ان الفاظ کو نکال دیتا ہے فوراً طلاق پڑ جاتی ہے۔ اب اس سے جو طلاق پڑتی ہے اس قسم کے الفاظ سے، یہ الفاظ کنایہ کہلاتے ہیں، اور ان سے جو طلاق پڑتی ہے اسے طلاق بائن کہتے ہیں، اور طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ جیسی یہ طلاق واقع ہوتی ہے نکاح ایک دم ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے چاہے دوران عدت چاہے عدت کے بعد، تو پھر یہ جدید نکاح ہی کرنا پڑے گا دو گواہوں کی موجودگی میں، ورنہ یہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور طلاق رجعی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں چونکہ نکاح ٹوٹتا ہے نہیں تو دوران عدت شوہر اس کو عورت کو بغیر نکاح کے بھی رکھ سکتا ہے۔ ہاں طلاق رجعی میں یہ ضرور ہے اگر عدت تک شوہر نے رجوع نہیں کیا اور عدت پوری ہو گئی تو پھر عورت کا نکاح ٹوٹ گیا اس کے ساتھ، اب اگر یہ دوبارہ رہنا چاہتے ہیں ساتھ تو جدید نکاح کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان عورتوں کے شوہر ان عورتوں کو اپنے پاس لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن کب؟ ان ارادو اصلاحاً، جب یہ اپنے معاملات کو سنوارنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اب لوٹانا بھی دو طرح ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ عورت کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے ایک طلاق دے دی، پھر سوچا کہ ابھی طلاق دے دوں گا تو یہ تو کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی اور پھر میں جلتا کوڑتا رہوں گا اس کی خوشیوں کو دیکھ کر، اور یا پھر یہ میری گرج سے نکل جائے گی، تو پھر وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے۔ اور اب کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کو لٹکا کے رکھوں، نہ کہیں جا سکے، نہ مجھے چھوڑ سکے، نہ کوئی اور شادی کر سکے، اور میں پھر اس کے اوپر ظلم و ستم کروں۔ اگر ایسا ارادہ ہے تو پھر اس طرح کا رجوع کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ کسی کی بچی کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس عورت کے بچے بھی ہو گئے آپ سے ہوئے چاہے کسی اور سے، تو کسی کی ماں کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا یہ یاد رکھیں کہ آخرت کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ عورتیں کمزور ضرور ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کو مردوں کے مقابلے میں جسمانی لحاظ سے بھی اور دیگر بہت سارے معاملات کے لحاظ سے تھوڑا سا پست رکھا ہے، کمزور رکھا ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے آزمائش ہے۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات طاقت آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات ایک طاقتور کے سامنے کسی کمزور کا کمزور ہونا اس طاقتور کے لیے آزمائش ہے۔ تو یہی معاملہ ہے، ہم مردوں کے لیے اگر ہم عورتوں پہ ایک فوقیت رکھتے ہیں تو یہ ہمارا قوت، یہ ہمارا غالب آنا، یہ ہمارے لیے آزمائش اس اعتبار سے اگر اس کو ہم نے غلط استعمال کیا اس منصب کا اور ہم نے بیجا استعمال کیا اور عورتوں پہ ظلم کیا تو یہ ساری طاقت میدان معاشر میں کمزوری میں بدل جائے گی، اور وہاں پر عورت کی کمزوری طاقت میں تبدیل ہو جائے گی، اور جو مظلومہ تھی وہ طاقتوروں کی کھڑی ہوگی اور ظالم وہاں پر بالکل پست ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اس لیے یہ غلط طریقہ کار ہے کہ کسی کی بچی کے ساتھ اس طرح نازیبا سلوک کرنا، تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ اس کا انکار نہیں ہے کہ بعض اوقات عورتوں کا بھی قصور ہوتا ہے، ان کی بھی اغلاط ہوتی ہیں، ان کی بھی اغلاط کثیرہ ہوتی ہیں، بلکہ
بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 100% غلطی بہن کی ہوتی ہے اور بیوی کی ہوتی ہے، اور یہ شوہر مجبور ہو جاتا ہے ایسا کرنے پر، لیکن اس کا طریقہ بتایا نا، طلاق دے دیں، ختم کر دیں، خلا کر لیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں لٹکانے کی، وہ بھی انتقاماً، کہ اس کو اذیت دوں، تکلیف دوں، ذہنی اس کو پریشانی میں مبتلا کروں، تاکہ یہ مجبور ہو کر میرے قدموں میں گرے اور مجھ سے معافیاں مانگے اور کہے کہ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، یا پھر مجھے صحیح طریقے سے رکھ لو، اور اس طرح اس کی بے بسی دیکھ کر لذت حاصل ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ میں نے ایسے میرے چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خدمت دین کا موقع فراہم کیا، میرے پاس سینکڑوں کیسز آتے ہیں، ایسا ظلم کر رکھا ہے کہ عورتوں سے نکاح کیا ہے اور انہیں یہاں چھوڑ کر باہر کے ملک میں چلے گئے، کوئی بھی وجہ بنی، بہرحال ہر ایک اپنی پوری وجہ لکھتا نہیں ہے، اگر کوئی بہن بھی اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہو سکتا ہے وہ کچھ چھپا رہی ہوں، لیکن پھر بھی ایک انسانیت کے ناطے آپ دیکھیے، اگر ایک عورت سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، وہ نہیں سمجھ میں آتی، تو شریعت نے آپ کو راستہ دیا ہے نا، آپ چھوڑ دو اس کو، طلاق دے دو، خلا کا معاملہ کر لو، جو آپ نے اس کو مال دیا ہے اس کے بدلے میں طلاق دے دو، مال اپنا واپس لے لو، چھوڑ دو عورت کو، ٹھیک ہے، وہ جہاں جائے، پھر وہ اپنا جو معاملہ کرے، لیکن نہیں، یہ نہیں کرنا ہے، ناک بھی اونچی رکھنی ہے کہ یہ میری بیوی بن چکی ہے، اب یہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، یہ نہیں مجھے پسند۔ اچھا یہ تو آپ کو پسند نہیں ہے، یہاں پہ کوئی آپ کی غیرت کار فرما ہو گئی، پھر کیا کرنا ہے جی؟ وہ باہر نکل گیا، 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال تک بیوی کو لٹکا کے چھوڑا ہوا، اور خود ایسا نہیں کہ وہاں پر جا کے جوگی بابا بن کے بیٹھ گئے ہوں اور کسی عورت کی طرف دیکھ بھی نہ رہے ہوں، وہاں پہ جا کے شادیاں کر لی ہیں، یا اور مطلب یہ کہ معاملات کر رہے ہیں، یہاں پہ عورت کو لٹکا کے چھوڑ دیا ہے۔ اب یا تو عورت گناہ کرے گی، اور یا پھر وہ کڑتی رہے گی، جلتی رہے گی، اور اسی طرح اپنی زندگی گزارے گی۔ ہر طریقے سے اس کا وبال اس قسم کے جاہل شوہروں پر ہوگا، غلط شوہروں پر ہوگا، کہ جو اس طرح انتقام کا نشانہ بنا کر عورتوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دا ڈے آف ججمنٹ جو آنے والا ہے، قیامت کا روز، وہ بہت ہی بھیانک اور ہولناک دن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن اتنا ہولناکی والا ہوگا کہ وہاں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اس کی ہولناکی کی وجہ سے۔ بچوں کے بوڑھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اتنا خوف اور دہشت ہوگی کہ جب خوف اور دہشت ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کالے بال سفید پڑ جاتے ہیں، تو یوں مطلب ایسی بچوں پر بھی علامات ظاہر ہوں گی اس ہولناکی کی وجہ سے، کہ وہ بچے بوڑھے محسوس ہونے لگ جائیں گے۔ تو سوچئے کسی کی بچی کے ساتھ اس طرح ظلم و ستم آپ کر رہے ہیں، کیا انجام ہوگا؟ اس لیے تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا